السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ 3 فلسطینی انسانی حقوق کے گروپوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC سے اسرائیل پر غزہ پر بمباری اور محاصرہ کر کے نسل کشی سمیت جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل جو ہیگ بیس عدالت کا رکن نہیں ہے اور اس کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ اس نے پہلے کہا کہ نسل کشی کے الزامات افسوسناک ہیں اور یہ کہ اس کے اقدامات حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بناتے ہیں، نہ کہ عام شہریوں کو۔ حقوق کے 3 گروپوں الحق، المیزان اور فلسطین ہیومن رائٹس کیمپین نے کہا ہے کہ انہوں نے ICC سے کہا ہے کہ وہ غزہ کے گنجان آباد شہری علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں، علاقے کے محاصرہ اور آبادی کی نقل مکانی پر توجہ مرکوز کریں۔ فرانس نے پہلی بار غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ایمانوئل میکرون نے غزہ کی پٹی میں تنازع شروع ہونے کے بعد پہلی بار جنگ بندی کے لیے کوشش کرنے کا مطالبہ کیا، جو کہ جاری المیہ پر فرانس کے سفارتی موقف میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ ہمیں قریبی مدت میں شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت تیزی سے انسانی بنیادوں پر وقفے کی ضرورت ہے اور ہمیں جنگ بندی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میکرون نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کا تحفظ بالکل ضروری ہے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے حوالے سے کوئی دوہرا معیار نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ یہ ناقابل مذاکرات ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انسانی بنیادوں پر غزہ جنگ میں طویل وقفے کا مطالبہ کیا تاکہ تمام یہودی یرغمالی رہا ہو سکیں، سارے ملکوں کے شہریوں کو غزہ سے نکالا جا سکے اور غزہ کے شہریوں کے لیے معقول امدادی سامان کی غزہ میں رسائی ممکن بنائی جا سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے 2 ریاستی حل کے بھاری بوجھ کو اٹھایا جانا چاہیے تاکہ ایک محفوظ فلسطین اور محفوظ اسرائیل کا تصور ممکن ہو۔ ایک ایسے آزاد فلسطین کا قیام جو 1967 کی اسرائیلی عرب جنگ کے دوران قبضے میں لیے گئے فلسطینی علاقوں پر مشتمل ہو۔ بین الاقوامی سطح پر امن کی کوششیں طویل عرصے سے ہوتی رہی ہے، لیکن اب یہ عمل موجود نہیں ہے۔ بیلجیم کی نائب وزیر اعظم نے اپنی حکومت پر زور دیا ہے کہ غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں پر اسرائیل کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگائی جائے۔ بیلجیم کی نائب وزیر اعظم پیٹرا ڈی سوٹر نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اب اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ بموں کی بارش غیر انسانی اور غزہ میں جنگی جرائم کیے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل جنگ بندی کے عالمی مطالبات کو بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ اسی لیے میں وفاقی حکومت سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ بیلجیم نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تحریک لائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق یورپی دنیا بھی اسرائیلی دہشت گردی سے تنگ آ چکی ہے۔ بیلجیم نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس کے انسانی حقوق کے وزیر نے بتایا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے پر پارلیمنٹ میں تحریک لائی جائے گی۔ فلسطین کو آزاد کروانا خطے میں امن کے لیے ضروری ہے۔ بیلجیم نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے اپنی سرحدیں کھول دے۔ وزیر کے نائب وزیر اعظم پیٹرا ڈی سوٹر نے بیلجیم کی حکومت سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگائے اور غزہ میں اسپتالوں اور پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بمباری کی تحقیقات کرے۔ ایک اسرائیلی کمانڈر نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اسرائیل کا ہم سر بلند رکھتے ہیں، ہم اسرائیل کے لوگوں کے لیے، ان کی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ ہماری سرزمین ہے۔ مبینہ طور پر ناکہ بندی شدہ غزہ کی پٹی کے شمال میں ساحلی علاقے میں لی گئی ایک تصویر اسرائیلی پریس میں شائع ہوئی۔ فوٹیج میں اسرائیلی فوجی ساحل سمندر پر اسرائیلی پرچم لہراتے اور اپنا قومی ترانہ گاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق ویڈیو میں یونٹ کے کمانڈر نے عبرانی میں اپنی تقریر میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی فلسطینی سرزمین اسرائیل کی ہے۔ کمانڈر نے کہا ہے کہ 2000 سال کی جلاوطنی کے بعد ہم غزہ کی بندرگاہوں اور ساحلوں پر واپس آئے۔ ہمیں 20 سال پہلے یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس مشن کو ختم کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اسرائیل کا ہدف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا ہدف اسرائیل کا ہدف اس کے 2000 سال کا نقصان ہے۔ ہم اس جنگ میں خود داخل ہوئے، ہم اسے ہی ختم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا ہم سر بلند رکھتے ہیں، ہم اسرائیل کے لوگوں کے لیے، ان کی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ ہماری سرزمین ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے دستبرداری ایریا اختیار کی جس پر اس نے 1967 میں 6 روزہ جنگ میں 2005 میں قبضہ کیا تھا۔ فلسطینی انتخابات میں حماس کے جیتنے اور غزہ پر اقتدار آنے کے بعد اسرائیل نے 2006 میں غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کر دی۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے فلسطینیوں میں بیماریاں پھیلنے کا سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری کی وجہ سے صحت کا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ پناہ کے لیے نہ کوئی چھت ہے اور نہ ہی فلسطینیوں کے لیے صاف پانی تک رسائی ممکن ہے، جس وجہ سے مختلف انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے، جس میں پیٹ کی خرابی جیسے مسائل شامل ہیں۔
ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اکتوبر کے اوسط سے اب تک 33,551 سے زیادہ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ یہ واقعات زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں دیکھے گئے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچوں کی تعداد میں 2021 اور 2022 کے دوران ماہانہ اوسطاً 2000 واقعات کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے کھانا، پانی اور ادویات کی بہت کم ترسیل ہوئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں صحت، نکاسی آب، صاف پانی اور خوراک جیسی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں اور مکمل نظام منہدم ہونے کے قریب ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کی وجہ سے غزہ میں جنگ کے دائرہ کار میں توسیع ناگزیر ہو گئی ہے۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے یہ بیان قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران کیا۔ امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ غزہ کے شہری باشندوں کے خلاف جنگ کی شدت میں توسیع کی وجہ سے جنگ کے دائرہ کار میں توسیع ناگزیر ہو گئی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ تنازع کی ناگزیر توسیع سے اس کا کیا مطلب تھا۔ اس کے علاوہ امیر عبداللہیان نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تل ابیب کے جرائم کو جاری رکھنے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے کہا۔ قطر اور مصر کے رہنماؤں نے آج جمعے کو قاہرہ میں ملاقات کی۔ دونوں نے غزہ کی پٹی میں تشدد میں کمی، انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کی امید ظاہر کی۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ہوئی بات چیت میں غزہ میں جنگ بندی کے حصول کے لیے کوششوں کو تیز کرنے اور اس کے 23 لاکھ محصور باشندوں کے لیے مناسب مقدار میں امداد کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ السیسی کا ایک بیان اس کے دفتر نے جاری کیا۔ قطر نے کہا کہ غزہ کے خلاف جارحیت کو روکنے، کشیدگی کو کم کرنے اور فوری انسانی امداد پہنچانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری امیر کا دورہ قطر کے وزیر اعظم کی دوحہ میں امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور اسرائیلی جاسوسی ایجنسی موساد کے سربراہوں سے ملاقات کے ایک دن بعد ہوئی ہے، جس میں یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کو روکنے کے معاہدے کے پیرامیٹرز پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ غزہ کی پٹی کے لوگوں کے لیے سعودی عرب سے امداد لے جانے والا دوسرا طیارہ آج جمعے کو ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مصر کے العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ طیارہ غزہ کے عوام کی مدد کے لیے سعودی مہم کے ایک حصے کے طور پر خوراک اور رہائش سمیت 35 ٹن سامان لے کر جا رہا تھا، جو کہ شاہ سلمان اور ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے حکم سے مملکت کی تاریخ ہے کہ بحران کی گھڑی میں فلسطینی عوام کی حمایت کرنا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کی گئی۔ پہلا سعودی امدادی طیارہ بھی 35 ٹن سامان لے کر جمعرات کو روانہ ہوا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آج جمعے کے روز غزہ کی پٹی میں اسرائیلی خلاف ورزیوں اور انقلاب میں فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی پر مملکت کی مذمت کا اعادہ کیا۔ ولی عہد نے ریاض میں سعودی افریقی سربراہ اجلاس میں اپنی افتتاحی تقریر کے دوران کہا کہ ہم غزہ میں اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سربراہ اجلاس سعودی عرب اور افریقی ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ سعودی عرب نے 54 افریقی ممالک میں انسانی ہمدردی کے منصوبوں اور ترقی کے لیے $45 بلین سے زائد رقم فراہم کی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر فلسطین میں اسرائیل کے قتل عام پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ہمارے ملک کی سرزمین شامل اپنے وعدہ شدہ سرزمین کے فریبوں سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار جمہوریہ ترکیہ کے بانی عظیم رہنما مصطفیٰ کمال اتاتürk کی 25ویں برسی کے موقع پر دارالحکومت انقرہ میں نیشنز بھی پیش نیشنل کنونشن ہال میں منعقدہ یادگاری تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر اردوغان نے ایک بار پھر فلسطین میں اسرائیل کے قتل عام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اردوغان نے کہا کہ اسرائیل نے دنیا کی نظروں کے سامنے انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے زبردستی ان زمینوں پر بشمول ترکیہ کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے، جہاں فلسطینی عوام ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور وہ وعدہ شدہ سرزمین کے بارے میں اپنے فریب سے اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیوں سے ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے آج جمعے کو کہا ہے کہ ترکی نے زخمی فلسطینیوں اور غزہ سے دائمی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو علاج کے لیے اپنے اسپتالوں میں لے جانے کے لیے ضروری تیاری کر لی ہے۔ ازبکستان کے دورے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردوغان نے یہ بھی کہا کہ ترکی اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ زخمی فلسطینیوں کو غزہ سے نکالا جا سکے۔ آج جمعے کے روز ترکی نے کہا کہ اس نے غزہ سے جنگی زخمیوں کے علاج کے لیے فیلڈ اسپتال کے ساز و سامان، ایمبولینسز اور جنریٹر سے لدا ایک بحری جہاز مصر بھیجا ہے، جہاں اسرائیل کے تباہ کن محاصرے نے طبی امداد کے منہدم ہونے کے ساتھ انسانی بحران پیدا کر دیا ہے۔ ترکی کے وزیر صحت فرحتین کوکا نے کہا ہے کہ طبی سامان کے کل 51 کنٹینرز، جنریٹرز اور 20 ایمبولینس ضروری اجازتوں کے ساتھ
अजमेर की अलसिंगा बंदरगाह से एक जहाज पर लाद कर मिस्र भेज दिया गया है। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस लेते हुए जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म जारी किया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 2020 में इख्तियारी करार दिया था। अदालत ने नवाज शरीफ के असासे जब्त करने का अहकामात भी जारी किए। एहतसाब अदालत ने लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराज़ी, मर्सिडीज और लैंड क्रूज़र गाड़ियां नवाज शरीफ को वापस लौटाने का हुक्म दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ के मुंजमद किए गए बैंक अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दिया है।